کوشچنز کی طرف آتے ہیں. بہن نے کوشچن کیا کہ بعض اوقات کچھ لوگ گاڑی چلاتے ہیں تو غلط انداز سے چلاتے ہیں, جیسے آپ بھی ڈرائیو کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, آپ کو اوورٹیک کیا, غلط ایک دم ٹرن لے لیا, تو اب جیسے رک جاتے ہیں بعض اوقات, تو اس وجہ سے ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا کہ تاکہ ان کے دل میں خوف پیدا ہو اور اس غلط چیز کو ترک کر دیں, کیا یہ صحیح ہے؟ تو یہاں اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس میں ایک اعتدال ہونا چاہیے. سامنے والے کی کتنی غلطی ہے, اسے کتنا ڈانٹنا ہے, یہ ضرور سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ہمارے ملک میں قانون کی پابندی اور قانون کا لاگو ہونا, اس کی جو حالت ہے وہ کسی پر مخفی نہیں ہے. ایسی صورت میں اگر یہ صرف انتظار کیا جائے کہ شاید کہیں کوئی قانون والا اس کو روکے گا, یہ تو پاسبل نظر نہیں آتا. لا قانونیت نظر ہی اس وقت آتی ہے جب قانون سے لوگ بے خوف ہو جاتے ہیں. ایسی صورت میں اگر احسن طریقے سے کسی کو سمجھایا جا سکتا ہے, سب سے پہلے یہ صورت اختیار کرنی چاہیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا اور آئندہ یہ محتاط ڈرائیو کرے گا, تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے کہ جتنی اس کی غلطی اتنے کوشش, ایسا نہیں کہ آپ اسے بہت زیادہ مارنا پیٹنا شروع کر دیں. تھوڑی سی غلطی ہے اس کی, اس نے خالی آپ کو کراس کر کے نکلا اور آپ نے ایک دم اچانک بریک لگایا تو بس آپ نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کیا. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اتنی بڑی اس کی غلطی نہیں ہے کہ آپ اس کو ماریں پیٹیں. ہاں, آپ سختی سے اس کو سمجھا سکتے ہیں, اور احسن انداز سے سمجھائے بہت اچھا ہے, اور اگر سختی سے سمجھا کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصلاح ہو جائے گی تو. لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں میں سخت لہجے میں بولوں گا, سامنے والا بھی سخت لہجے میں بولے گا, الٹا جھگڑا بڑھ جائے گا, تو پھر اس قسم کی اصلاح غیر مناسب ہے. بہرحال یہ تمام میں نے کئی صورتیں آپ کی خدمت میں عرض کی. جیسا ماحول, جیسا تقاضا اور جیسے اچھے اثرات کے حاصل ہونے کی توقع اور تمنا, ویسا انسان طرز عمل اختیار کرے. بہن نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے, اس کی وراثت تقسیم کرنی ہے, اگر سارے بالغ ہیں تو وراثت کی تقسیم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا دیر کرنی چاہیے, جلدی کرنی چاہیے, کیا معاملہ؟ اور اگر کچھ بالغ ہیں کچھ نابالغ, تو دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی اس کو مورث کہتے ہیں جس کا انتقال ہوا, مثلا جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اس کو مورث کہا جائے گا. تو جیسے ہی مورث فوت ہوتا ہے اس کی وراثت فوراً تقسیم ہونی چاہیے, لیکن یہ اس وقت جب سب مطالبہ کر رہے ہوں. اگر ایک شخص بھی ان میں سے مطالبہ کر رہا ہے, مثلا 8 بھائی, ایک کہتا ہے وراثت تقسیم اور 7 کہتے ہیں ابھی نہیں, ہم سب ساتھ جوائنٹ فیملی ساتھ رہ تو رہے, روک نہیں سکتے, اس کا حق ہے. مطالبے کے وقت تقسیم فوری طور پہ کرنا فرض ہے. دیر کریں گے سب کے سب گناہگار ہوں گے, چاہے آپ کے کاروبار وابستہ ہوں, چاہے اس گھر میں آپ رہائش پذیر ہوں, اس کا حق آپ کو دینا پڑے گا. اگر آپ نہیں دیں گے اس کا حق, تو گویا کہ آپ حق غصب کرنے والے ہیں اور مسلسل گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے. ہاں, اگر سب گھر والے اس پہ متفق ہیں کہ چلو پھر تقسیم کر لیں گے, ابھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, ایک مکان میں رہ رہے ہیں, دکانوں میں کاروبار سیٹ ہے, بعد میں کر لیں گے, تو اسی گنجائش نکل سکتی ہے کہ تقسیم میں دیر کر لی جائے. یوں ہی, لیکن پھر بھی افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ سب کو ان کا مال دے کر ختم کر دیں, کیونکہ اس میں جو پیچیدگیاں آگے بڑھتی ہیں. دکان کاروبار ہے, ایک بھائی نے اپنا پیسہ لگایا ہوا ہے والد صاحب کی دکان پر, اب اس کا پروفٹ کون لے کر جائے گا؟ دکان وہ والد صاحب کی یوز کر رہا ہے جس میں دوسرے ورثاء کا حق ہے, پیسہ اس نے اپنا لگا دیا اور وہ نفع حاصل کر رہا ہے, اور اس کے پاس زیادہ جا رہا ہے, بھائیوں کو کم دے رہا ہے, اس کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ اس قسم کی پیچیدگیاں بڑی پیدا ہوتی ہیں. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ فوراً سے پیشتر تقسیم کیا جائے. اور اگر نابالغ کچھ بالغ کچھ نابالغ ہیں, تو نابالغ کو تو اس کا حصہ فوراً دینا لازم ہے. اس لیے لازم ہے کہ اگر جیسے مورث کا انتقال ہوا تو نابالغ کا حق ٹوٹل مال میں شامل ہو گیا, گھر میں, دکانوں میں. اب اور وہ کتنا حصہ ہے ابھی تو آپ کو نہیں پتا, تو ہر حصے میں گویا کہ احتمال پیدا ہو گیا اس بچے کا بھی حصہ ہے. اور نابالغ کا مال بغیر اس کی اجازت کے اور بلا ضرورت استعمال کرنا, اگر اجازت بھی دے دیتا ہے تو بلا ضرورت استعمال کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. تو اس لیے اس پہ تھوڑا سا ہم کلام مزید کرتے ہیں کہ نابالغ کی صورت میں فوراً مال تقسیم ہونا چاہیے. ہمارا انتظار کیجیے گا, ایک مختصر سا بریک لیں گے, انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. میرے ورد لب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات چل رہی تھی بہن کے کویشچن کے جواب کے سلسلے میں کہ اگر ورثاء میں کچھ بالغ ہیں کچھ نابالغ ہیں تو کیا اب تقسیم میں دیر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, اس صورت میں تقسیم میں بالکل دیر نہیں ہو سکتی ہے. فوراً سے پیشتر نابالغ کا حصہ تو اس کو دینا پڑے گا, فوراً سے پیشتر نابالغ کا حصہ دیں گے, اور اس میں تصرف نہیں کر سکتے اس کے مال میں, کیونکہ اگر بالغان اس کے مال میں تصرف کریں تو نابالغ اپنے مال میں تصرف کی اجازت دے نہیں سکتا, اور بلا ضرورت اس کے مال میں تصرف بالغ کر نہیں سکتا, چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو.
تھوڑی بہت چیز استعمال کرنا یا بہت ہی محتاج ماں باپ ہیں تو نابالغ کے مال کو استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ وہ مال نابالغ کا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس مال کو اسی نابالغ پہ خرچ کیا جائے، اس کے تعلیمی اخراجات میں، اس کے لباس میں، کتابیں وغیرہ میں، یہ ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک نابالغ خود کفیل ہے، وہ اپنا نان نفقہ خود ادا کر سکتا ہے، تو پھر کسی اور کو مکلف نہیں بنایا کہ وہ اس کو نان نفقہ دے گا۔ تو اس لیے فوراً سے پیشتر پہلے اس کا وراثت کے آپ مسئلے معلوم کریں، معلوم کرنے کے بعد بالغان نابالغ کے حصے علیحدہ کریں، اور پھر جتنا اس بچوں کا حصہ بنتا ہے وہ حصہ ان کے سمجھ لیں آپ اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں، اور پھر یہ کہ وہی پیسہ اگر آپ چاہیں آہستہ آہستہ پھر ان کے تعلیمی اخراجات پر خرچ کرنا شروع کریں، یا دیگر جو ان کی ضروریات ہے اس پہ خرچ کریں۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ کیا کوئی وارث بغیر مال کی تقسیم کے، یعنی تقسیم مال سے پہلے اپنا حصہ معاف کر سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں دو قول ہیں، ایک قول تو یہ ہے کہ ہاں کر سکتا ہے، لیکن جمہور فقہا کا قول یہی ہے کہ تقسیم کرنا، مال تقسیم کرنا یہ ہمارا حق نہیں ہے بلکہ شریعت کا حق ہے۔ دیکھیں ایک ہے مال، ایک ہے مال کی تقسیم، یہ دو چیزیں ہیں۔ مال وارث کا حق ہے اور تقسیم مال شریعت کا حق ہے، تو ایک وارث اپنے حق کی وجہ سے شریعت کے حق کو ختم نہیں کر سکتا۔ لہذا صحیح مسئلہ یہی ہے جو مفتہ بھی قول ہے، جمہور فقہا کا قول ہے کہ کوئی بھی وارث مال کی تقسیم سے پہلے اپنا حصہ معاف نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے عموماً بہنیں ہوتی ہیں، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب کہتے ہیں جی بہنوں کو شادیوں میں بہت کچھ چڑھا دیا گیا تھا، تو اب چلو بھائی کے لیے ہم سب بہنیں حصہ معاف کر دیتی ہیں۔ یہ غلط ہے، پہلے تقسیم کرنا ہوگا، بہنوں کو ان کا حصہ دے دینا ہوگا۔ اب اگر وہ چاہتی ہے کہ ہم اپنا حصہ چھوڑ دیں، وہ بھائی کے حوالے کر دیں سارا اپنا حصہ، لیکن تقسیم مال ضروری ہے، یہ کرنا پڑے گا۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی گھر میں مال تقسیم نہ ہوا ہو تو کیا اس گھر میں کھانا پینا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں یہاں تقوی اور فتویٰ دو چیزیں ہیں۔ تقوی تو یہ کہتا ہے کہ اس گھر میں کھانا نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ اگر اس گھر میں نابالغ ہیں یا بالغ ہیں اور ان کی مرضی کے خلاف مال روکا ہوا ہے، تقسیم نہیں ہو رہا، تو اس شخص کا اس گھر کے تمام جو چیزیں ہیں ان کے اندر حق شامل ہے، یعنی جو وراثت کے طور پر چیزیں ہیں والد صاحب کی ملکیت میں تھیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس گھر میں کھانا کھا رہے ہو تو اس شخص کا حصہ کھا رہے ہو، حالانکہ یہ تو راضی نہیں ہے، یہ چاہتا ہے کہ مجھے مال مل جائے، تو یہ غلط ہے۔ اس طرح نابالغ کے مال سے اگر معاملہ ہو گیا کہ فقہا نے یہاں تک فرمایا کہ کسی گھر میں چراغ ہے اور مثلا والد صاحب کا چراغ ملکیت میں تھا، ان کا وصال ہوا اور وارثوں میں بالغ نابالغ ہیں، تو فوراً چراغ کو بجھا دیا جائے، اس لیے کہ اس میں اب نابالغ کا حق بھی شامل ہو گیا اور آپ اس کا مال بغیر اس کی اجازت کے اس کو جلا رہے ہیں۔ اجازت بھی نہیں دے سکتا کیونکہ یہاں پر بالغ اپنے مال سے جلا سکتا ہے تو ضرورت نہیں ہے، اور نابالغ کا مال بلا ضرورت اپنے تصرف میں لانا یہ بھی منع ہوتا ہے۔